الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت جاری ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ 6 براعظموں میں یہ کام اللہ چلا رہا ہے، اور لوگ جان و مالی قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ جماعتوں کی جو چلر پھرت ہے، اس میں بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ کئی ساتھی کارگزاری سناتے ہیں، اب وہ کارگزاریاں ایسی ہیں کہ بندہ جب سنتا ہے تو اس سے اس کا شوق بڑھتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر ہم خود سیکھیں اور دوسرے بھائیوں کو سکھائیں۔ قربانی جان و مال دونوں کی ہے۔ تو میرے دوستو، ایک بزرگ کارگزاری سنا رہا تھا کہ ہم لوگ افریقن ممالک میں 7 مہینے لگانے کے لیے گئے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں جیسے قریب ممالک ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ زمینی راستوں سے اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جاتے تھے، باقاعدہ وہاں پر امیگریشن قوانین کے تحت اور ویزا پاسپورٹ والا معاملہ کر کے ہی وہ چلت پھرت کی جاتی ہے۔ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک ملک میں ہم لوگوں نے جتنے دن کام کرنا تھا ترتیب کے مطابق، اور پھر وہاں سے ہم لوگ برابر والے ملک میں ہمیں جانا تھا، وہاں کی تشکیل تھی۔ وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے تو جس ملک سے ہم جا رہے ہیں، یہاں کا ایک مقامی ساتھی وہ بھی ہمارے ساتھ روانہ ہوا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پڑوسی ملک میں جا کے وقت لگاؤں گا۔ خیر کہتے کہ ہم لوگ آئے اور امیگریشن کاؤنٹروں پہ جب آئے، پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے تھے۔ اب وہ کہتے کہ جب ہم لوگ کاؤنٹروں پہ گئے تو انہوں نے تقاضا کیا کہ فی پاسپورٹ $1 دو۔ تو یہ بزرگ فرما رہے تھے کہ ترجمان کے توسط سے ہماری جو ان سے بات ہوئی کہ بھائی یہ $1 آپ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ چائے پانی۔ تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، یہ چائے پانی والا سسٹم ختم کرنے کے لیے ہی تو ہم لوگ اس دنیا میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم نہیں دیں گے۔ اور کہتے کہ جب ہم لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا، ہم لوگ ان کاؤنٹروں سے فاصلے پر آ گئے، تو امیر صاحب نے بتایا کہ بھائی دیکھو، اعمال پر زور دو۔ اور کچھ ساتھی ایسا کریں کہ تعلیم شروع کر دے، اور کچھ ساتھی ذکر شروع کر دے، اور کچھ ساتھی نوافل پڑھنا شروع کر دے۔ اب کہتے ہیں کہ اس ملک جدھر ہم لوگ تھے، یہاں سے جو مقامی ساتھی ہمارے ساتھ پڑوس والے ملک میں جا رہا تھا، وہ امیر صاحب کے پاس آیا، بولا امیر صاحب میں نہیں جا رہا ہوں۔ بولا کیوں؟ کہا کہ جی میرے پاس $1 تھا کہ چلو یہ راستے کا خرچہ ہو جائے گا، اور وہاں میرے عزیز رشتہ دار ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس میرے پیسے بھی ہیں، میں ان سے پیسے لے کر اور آپ لوگ کے ساتھ وقت لگا لوں گا۔ اور لیکن یہ لوگ جو $1 کا تقاضا کر رہے، یہ بڑے سخت لوگ، یہ $1 لیں گے اس کے بعد چھوڑیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ امیر صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب ہم آ رہے تھے ہمیں
وہاں جو ہدایات دی جا رہی تھی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہاں پر آپ کو کچھ ایسے حالات پیش آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آپ ذکر کے ذریعے سے اللہ سے مانگو یا نوافل ادا کر کے اس کے ذریعے سے مانگو. تو اب جاؤ وضو بنا کے آؤ. تو کہتے کہ وہ ساتھی گیا, اس کو پانی نہیں ملا. آیا کہ امیر صاحب پانی نہیں ہے. کہا کہ دیکھو وہ جو ہدایات ہمیں بتا رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لے. تو آپ تیمم کریں. کہا جی میں کہاں کروں؟ تو امیر صاحب نے اس کو بتایا کہ ادھر جا کے کر لو, کہ وہ امیگریشن کاؤنٹروں کے قریب جگہ تھی. اب کہتے کہ اس نے وہاں جا کے اور آستین چھڑائے بڑے سٹائل سے, اور اس کے بعد جو زمین کو ایک ضرب لگائی, دوسری ضرب لگائی. کہتے کہ پہلی ہی ضرب پہ وہاں جو کاؤنٹروں پہ بیٹھے امیگریشن کے حضرات تھے, انہوں نے آواز دی کہ اوئے کیا کر رہے ہو, اوئے کیا کر رہے ہو. دوسری ضرب جب ماری تو وہ کہتے کہ وہ لوگ بھاگ کے ایسے آ رہے تھے, کیا کر رہے ہو. کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے والا ہوں. تو کہتے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ بولا جی میں اپنے اللہ سے رابطہ کرنے والا ہوں ڈائریکٹ. کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر وہ ہوگا کہ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کہتے کہ انہوں نے بولا کہ بھائی صبر صبر صبر. اور انہوں نے اپنے بڑے افسر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یار ایسا نہیں کہ واقعی کوئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے, اور پاسپورٹ منگاؤ, جلدی جلدی ان کو خروج لگاؤ اور یہاں سے ان کو نکالو. تو فرماتے ہیں کہ بولو بھائی فٹافٹ پاسپورٹ لے آؤ. اب سب لوگ ہم لوگ پاسپورٹ لے کے گئے. تو انہوں نے ہمیں ایگزٹ کی مہر لگائی اور ہم لوگ اس ملک کے اندر داخل ہو گئے جہاں جانا تھا. تو بتا رہے کہ امیر صاحب نے اس کو بولا کہ دیکھو ابھی اعمال ہم نے شروع نہیں کیے تھے, صرف اعمال کے لیے ہم لوگوں نے تیاری شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا کام کر دیا. خیر جب اس ملک میں گئے تو بزرگ فرما رہے تھے کہ وہاں ہم لوگوں نے جتنا کام کرنا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک فلائٹ پکڑ کے کسی اور جگہ جانا تھا. تو کہتے کہ وہ چھوٹا شہر تھا, اس میں ہفتے میں ایک دفعہ ایک فلائٹ وہاں سے نکلتی تھی. کہتے کہ جس دن ہم لوگ کا وہ تھا کہ ایک ہفتے بعد اس دن فلائٹ تھی, ہم لوگ گئے تو بتا رہے کہ ہم لوگ غالباً 12 ساتھی تھے. وہاں جو فلائٹ جہاز آئی تو کہتے کہ اس میں 7 یا 8 کی جگہ تھی, باقی کی نہیں تھی. خیر کہتے امیر صاحب نے وہاں بھی کہا کہ بھائی یہاں اپنے اعمال کو توجہ دیتے ہیں, بیٹھ جاؤ. کہتے کہ جو ہمارے ساتھ رہبر تھا, ترجمان تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی سی جگہ, یہاں کھانے پینے کو اور ہر طرح کی چیزوں کی پریشانی ہوگی, لہٰذا ہم لوگ جاتے ہیں کہیں اور ایئرپورٹ یہ تو دور کا علاقہ ہے, شہر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مشورہ ہوا, بولا بھائی یہیں پر ہم سارے اعمال کریں گے. مطلب جو اعمال میں کہتے جڑ گئے سارے. کہتے کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایک فلائٹ جہاز وہ فلانی جگہ جا رہا تھا, لیکن اس میں کچھ فنی خرابی کی وجہ سے وہ یہاں پر لینڈ کرے گا, اور اس کی کچھ جو بھی مینٹیننس ہوگی اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوگا. تو اگر فلانی جگہ جانے والے کوئی لوگ ہیں تو وہ انتظار کریں, اگر اس میں کوئی جگہ ہوئی تو لہٰذا اس میں وہ سفر کر سکیں گے. فرماتے ہیں کہ وہ جہاز جب لینڈ کر گیا وہاں, اور اس میں کہتا کہ جب ہم لوگوں نے رابطہ کیا تو کہتا کہ ہم 12 آدمی تھے اور اس میں 12 ہی سیٹیں خالی تھی. ہم لوگ اس میں بیٹھے اور اپنے جس جگہ ہماری تشکیل تھی اس ملک میں ہم لوگ چلے گئے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ بھی وہی ہے, آسمان بھی وہی ہے, زمین بھی وہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں تھا, اب بھی وہی ہے, لیکن ہم لوگ بدل چکے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہ یہ کرامات دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.